منبر نور پر جلوہ بار علماء ذویل احترام، مشائخ سادات، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام و ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، بحمدہ تعالیٰ یہ سنیوں کا جلسہ ہے، عاشقان مصطفیٰ اس میں جمع ہیں۔ مجھے جہاں تک لگتا ہے صرف اس گاؤں کے نہیں، اطراف میں سے ہر جگہ سے لوگ یہاں پر جمع ہیں۔ ہمارے جلسوں کی ایک خصوصیت ہے، جتنی رات بڑھتی جاتی ہے جلسہ نکھرتا چلا جاتا ہے، لیکن کم از کم وقت میں جلسوں کو ختم کر بھی دینا چاہیے۔ مگر رات کے 12 بجے کے بعد یہ جو شباب نظر آ رہا ہے، یہ دن کے دوپہر کے اجالے کا منظر پیش کرتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے، یہ کسی نیتا کا بلایا ہوا جلسہ نہیں ہے، یہ محمد عربی کے دیوانوں کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ 500 اور 200 روپے دے کر ووٹوں کے لیے بلایا ہوا جلسہ نہیں ہے، اور گلے میں ہرا لال پیلا نیلا پٹا ڈال کر صبح الگ دوپہر الگ شام الگ بلانے والوں کا جلسہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس نبی اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پروانوں کا جلسہ ہے، جہاں لوگ 100 روپیہ 200 روپیہ مٹھائی کے لیے نہیں آتے، بلکہ اپنی گردن کا نذرانہ میرے مصطفیٰ کے لیے لاتے ہیں۔ اور سنیو، میں جلسے سے خطاب کرتا ہوں تو آپ کو میں ایک ہی طرف بلاتا ہوں، اور دعوت بھی یہی ہوتی ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ بس میرے عزیزو، آج کے دور کی یہ سب سے بڑی ضرورت ہے۔ 1000 مسئلے ہوں گے ہمارے، لیکن آپ کو یہ محسوس کرنا ہوگا کس مسئلے پہ مجھے فوکس کرنا ہے۔ اے میرے عزیز سنی نوجوانوں، ہر آدمی اپنے اپنے مسائل سے پریشان رہتا ہے، گھرا رہتا ہے، لیکن وہ عقل مند ہے جو ان مسائل میں سلگتے ہوئے مسئلے پر ہاتھ رکھ لیتا ہے، کیا بات ہے، اور اس کو زیادہ پنپنے نہیں دیتا۔ ورنہ دیکھا جائے تو گھر میں بھی بہت سارے مسئلے، کبھی کسی کے کاروبار کو لے کر مسئلہ ہے، کبھی کسی کی بیماری کو لے کر مسئلہ ہے، کبھی کسی کے بچوں کی آوارگی کو لے کر مسئلہ ہے، لیکن گھر کا بڑا ذمہ دار وہ سمجھتا ہے مجھے سب سے پہلے کون سا مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ سب مسئلوں میں سر کھپائے گا تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہو پائے گا۔ جو امپورٹنٹ ہے اس کو دیکھنا ہوگا۔ اللہ 1000 بار نہ کرے، اگر کسی کے گھر میں آگ لگ گئی، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں۔ آج ہمارے معاشرے کے بڑے مسائل ہیں، ہمارے ہاں بے حیائی آ گئی، بد اخلاقی آ گئی، ایجوکیشن کی کمی آ گئی، علم کی طرف ہمارے بچے نہیں جاتے، نشہ میں زیادہ ہمارے بچے، سود خوری تمہارے ہاں آ گئی، شراب
جوا، یہ ساری چیزیں گھر کر گئی، بڑے مسائل ہیں، لیکن کس مسئلے پر ہمیں انگلی رکھنا چاہیے وہ دیکھنا ضروری ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا چاہیے جس کو حل کرنا ضروری ہے۔ کسی کے گھر آگ لگ گئی، اللہ نہ کرے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھر کے اندر، یہ تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ بیٹھ جائیے، یہ پیسے والے ادھر نہیں آئیں گے، میں شروع میں ہی بتا رہا ہوں، نعت خواں حضرات آئیں گے تو ان پر آپ نچھاور کرتے رہیں۔ کسی کے گھر میں اگر آگ لگی ہو اور اس کے اندر آپ کا بچہ میں بیٹھا ہوا ہے اور گھر کو آگ کی شعلوں نے لپیٹے میں لے لیا ہے، آپ گھر کے اندر داخل ہوئے، بچہ آگ کے لپیٹوں میں موجود ہے، آپ کا عزیز بچہ، لیکن اسی بچے کے بغل میں آپ کے پیسوں کی، روپیوں کی ایک اٹیچی بھی رکھی ہوئی ہے، سوٹکیس بھی ہے، وہ بھی جلنے کے قریب ہے، مال بہت زیادہ اس میں پڑا ہوا ہے، اور آپ کا بچہ بھی ہے۔ ذرا برابر عقل رکھنے والے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس جھلستی ہوئی آگ میں سب سے پہلے آپ کس کو بچائیں گے؟ آپ اپنے بچے کو بچائیں گے۔ عقل والا یہی سمجھتا ہے، پیسہ تو پھر کما لیں گے، لیکن جان بچانا بہت ضروری ہے، اور آپ اپنے بچے کی حفاظت کی کوشش کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، جب آدمی کئی مسائل میں گھر جاتا ہے، بڑی پریشانیوں میں آتا ہے، تو جو سب سے اہم مسئلہ ہے اس کو حل کرتا ہے، پہلے اس کی طرف نظر کرتا ہے۔ اور میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں، زندگی کے مسائل بے شمار ہو گئے آج ہمارے ملک میں، ہماری تہذیب میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری کمیونٹی میں بہت مسائل آ گئے، آگ لگی ہوئی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں سب سے اہم مسئلہ جو آج ہماری زندگی میں ہے وہ عزت مصطفیٰ کی حفاظت۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت، یہ سب سے اہم مسئلہ ہے تمہاری زندگی کا، ناموس رسالت کی حفاظت، اس لیے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام سلامت ہے تو ہم سب کی کائنات سلامت۔ بے شک، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اور یہی مسئلہ تھا جس کے لیے کربلا کے میدان میں بہت بڑی قربانی دی گئی ہے۔ ایک طرف امام حسین کے سامنے ان کے چھوٹے بچے بھی تھے، ان کا خاندان بھی تھا، اور ایک طرف رسول اللہ کے نام کی عظمت تھی۔ میں مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اب گھر کی بات میں نے کہا، جب آپ کے ہاں پیسوں کی اٹیچی ہے اور بچہ ہے تو آپ اٹیچی کو چھوڑ دیں گے، بچے کو بچا لیں گے، لیکن جب میرے مصطفیٰ کی عزت کی بات آئے، حسینی کردار یہ ہے، نہ بچہ دیکھا جائے نہ جان دیکھی جائے، پہلے میرے مصطفیٰ کا نام دیکھا جائے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ سنیوں کو یہ جملہ معلوم ہے، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ پھر سے میں پوچھتا ہوں، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اگر نام نہیں ہے ہماری زندگی میں تو کچھ نہیں ہے۔ اور اقبال یہ کہتا ہے، آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو رسول اللہ کے نام سے ہے۔ بے شک۔ اگر وہ نام ہماری زندگیوں سے ختم کر دیا گیا تو ہم چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ میاں ہم آپ کے سامنے اپنے باپ کے نام سے مشہور نہیں، میرے مصطفیٰ کی قدموں سے مشہور ہے۔ اگر وہ نسبت سلامت ہے تو یہاں بھی سرخروئی ہے، وہاں بھی کامیابی ہے۔ بے شک۔ آپ کو کیا لگتا ہے آج یہ بھرا مجمع، مسلسل کئی مہینوں سے میں بغیر کسی ناغے کے لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہوں، ہر جگہ کا سفر کرتا ہوں، لیکن میں ہمیشہ اس بات کا بھی اعلان کرتا ہوں، یہ جو لوگوں کا ہمارے لیے پلکیں بچھانا، ہم پر گلہائے عقیدت نچھاور کرنا اور ہمارے لیے استقبال کے لیے کھڑے ہو جانا، میرے عزیزو یہ اس لیے نہیں ہے کہ سکتہ دھاری پارٹی کا کوئی نیتا آیا ہوا ہے، بلکہ ہر بچہ یہاں جانتا ہے یہ محمد عربی کا ایک غلام آیا ہوا ہے۔ ہماری حیثیت صرف اتنی ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا،
یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ اور اے لوگوں، آپ کو بھی یہ پیغام دے کر جانا چاہوں گا، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں۔ ارے اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ مولا امام حسین کا نام ختم ہو گیا؟ ختم ہو گیا؟ نہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ دنیا میں امام حسین کا نام مٹ گیا؟ نہیں میرے عزیزو، پورے ہندوستان نہیں پورے دنیا میں گھوم کر کے دیکھ لینا، یزید نام کا بچہ کہاں ہے؟ یزید نام کا بچہ کہاں ہے؟ یا اس کی اولاد، اس کی ذریت کہاں ہے؟ آپ کو پتا ہے کربلا کا اتنا عظیم حادثہ پیش آیا، 22,000 کتے مل کر رسول اللہ کے ایک شیر کے مقابل میں آئے تھے۔ دنیا کو یہ دکھایا بھی کہ ہم نے ان کے خاندان کو کاٹ دیا، مار دیا۔ اور بہت سارے کربلا کے واقعات سنتے ہیں، ہر سال سنتے ہیں آپ، ان کے جوان بیٹوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے۔ میرے عزیزو، یہ واقعات صرف رونے کے لیے نہیں ہے، یہ واقعات ماتم کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ واقعات سننے کے بعد میں یہ کہتا ہوں کربلا کی داستان سنانے کا اہل مقرر ہو، اگر کربلا کی داستان سنانے والا اہل مقرر ہو تو سننے والوں کی کیفیت یہ ہونی چاہیے، امام حسین کو سننے والا 80 سال کا بوڑھا ہو، اس کے اندر 25 سال کی جوانی آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام حسین کو سن کر کے صرف ماتھا پیٹنا، سینہ پیٹنا اور رونا دھونا نہیں ہے، بلکہ تمہیں یہ یقین بھی دل میں پیدا کرنا چاہیے 22,000 آ گئے۔ امام حسین کو پتا تھا، اور 3 دن کی بھوک بھی تھی، پیاس بھی تھی، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھی، لیکن وہ رسول اللہ کا ہاشمی شیر کیسا تھا، چاہتا تو وہاں پر سمجھوتا کر کے نکل جاتا اور رات کی تاریکی میں کہیں اس میدان سے غائب ہوتا۔ نہیں، حسینی کردار نے یہ بتایا قیامت تک آنے والوں کے لیے تعداد سے حق جماعت کبھی نہیں گھبراتی، تعداد سے حق جماعت کبھی نہیں گھبراتی۔ آج جن کتوں کے درندے ہونے پر لوگوں کو ڈر اور سہم پیدا ہو گیا ہے، آج ہمارے ہاں پر لوگوں کو ایسا لگنے لگ گیا، ارے بڑی بڑی طاقتیں یہاں پر ہمارے سامنے ہیں، حکومت آ گئی ہے، تخت ان کا ہے، فوج ان کی ہے، سارا ان کا ہے، ہم تو آٹے میں نمک کے برابر ہیں، پتہ نہیں کب پیس ڈالیں گے، کب کاٹ ڈالیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا میرے عزیزو، کاغذ کے آئے ہوئے شیروں کے بلڈوزر سے حسینی جوان کبھی نہیں گھبراتا۔ اسلام کل تھا، آج ہے اور صبح قیامت تک رہے گا۔ حسین اعظم کا پیغام یہ ہے، ہم تعداد سے کبھی نہیں گھبراتے، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ یہ وہ دشمنان رسول، دشمنان اسلام، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ گونگے بہرے ہیں، مردہ ہیں، انہیں آپ کچھ سنا نہیں سکتے، جبکہ دنیا دیکھ رہی، وہ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ مردہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ ہماری بات سمجھ میں آ رہی ہے یا یوں ہی چلا رہے؟ کیونکہ نئے علاقے میں آیا ہوں، کون سی زبان بولتے ہیں آپ مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ عشق کی ایک ہی زبان ہوتی ہے، وہ ادھر بھی وہی ہوتی، ادھر بھی وہی ہوتی۔ اعلیٰ حضرت کے اشعار کو دیکھو، سمجھ میں نہیں آتے لیکن پھر بھی روح جھوم جاتی ہے، کیوں؟ عشق کی بولی ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں مکہ کے یہ دشمنان مصطفیٰ، لیکن قرآن کہتا ہے یہ مردہ ہیں۔ دنیا تو انہیں دیکھ رہی زندہ ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے مردہ ہیں۔ اور ایک طرف بدر میں، احد میں، خندق میں، کربلا کے میدان میں جن کی گردنیں کٹ کر الگ ہو گئی، قرآن کہتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا، اے لوگو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ مت کہو، یہ زندہ ہیں۔ 1000 ٹکڑے ہو گئے لیکن پھر بھی قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔
اب سمجھ میں آ رہی بات؟ مکہ میں چلنے پھرنے والوں کو قرآن کہہ رہا ہے یہ مردہ ہے، اور جن کے 1000 ٹکڑے ہو گئے قرآن کہہ رہا ہے یہ زندہ ہیں۔ تو زندہ کون ہے پھر مردہ کون ہے؟ قرآن کا فلسفہ یہ بتاتا ہے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بات کرنا اس کا نام زندگی نہیں ہے، اور کٹ جانا ٹکڑے ہو جانا صرف اس کا نام موت نہیں ہے۔ قرآن کی روح سے اگر دیکھا جائے تو چل پھر کر کے اگر حضور پاک سے دشمنی رکھتا ہے تو وہ بول چال کر کے بھی مردہ ہے، اور اگر میرے مصطفیٰ کی عزت پر مر جائے 1000 ٹکڑے بھی ہو جائے تو قرآن اسے زندہ کہتا ہے۔ تو موت دشمنی اسلام کا نام ہے اور عشق مصطفیٰ کا نام زندگی ہے۔ زندگی ہے، سبحان اللہ، یہی زندگی ہے۔ اور اگر تمہارے پاس یہ دولت ہے تو پھر موت سے بھی ڈرنا کیا؟ بے شک، موت سے بھی ڈرنا کیا؟ سب سے زیادہ آج دنیا کس بات سے تمہیں ڈراتی ہے؟ سب سے بڑی سزا دنیا میں اگر کوئی ہے تو موت کی سزا ہے۔ کون سی ہے؟ اس سے بڑی سزا کیا ہے؟ لیکن عاشق مصطفیٰ کے لیے، مومن جو سچا مومن ہے اس کے لیے موت کوئی حادثہ نہیں ہے، موت کوئی ڈراونا خواب نہیں ہے، بلکہ عاشق مصطفیٰ کے لیے موت تحفہ ہے۔ ادھر آنکھیں بند ہوں گی ادھر مصطفیٰ کی زیارت ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جانا ہے۔ اس لیے اے سنیوں میں تمہارے دلوں سے یہ خوف نکالنا چاہتا ہوں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک سوال دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، کیا میں جو پوچھ رہا ہوں اس پر تمہارا یقین ہے یا نہیں؟ میرا دین اسلام سچا ہے یا نہیں؟ اللہ کی کتاب قرآن سچا ہے یا نہیں؟ ہمارا نبی سچا ہے یا نہیں؟ ہمارا خدا سچا ہے یا نہیں؟ جس دین کے جس قوم کے اندر یہ جذبہ ہے تمہارا خدا سچا، تمہارا نبی سچا، تمہاری کتاب سچی، تمہارا دین سچا، جب سارا سچا ہے تو پھر میرے عزیزوں مجرموں کی طرح سر جھکا کر نہیں بلکہ علل اعلان سر اٹھا کر جیا کرو۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ مجرم قوم سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ تم آتنکی ہو نہ آتنکوادی، اور نہ ہی تمہارا دہشت سے ٹیرر سے کوئی تعلق ہے۔ ہاں ایک بات اور بتا دوں، کسی اور کو راضی کرنے کے چکر میں اپنی اصلیت بھی بھول مت جانا۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ مشہور محاورہ ہے کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گئے، اور میں کہتا ہوں شیر چلا کتے کی چال اور اپنی چال بھول گئے۔ تم کسی کو راضی کرنے کے لیے اپنا ماضی مت بھولو، کوئی دنیا تم سے راضی ہونے والی نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لو، یہ 4 دن کے آئے ہوئے گنڈے کا تمہیں سرٹیفکیٹ دیں گے کہ تم مومن ہو کہ کیا تم آتنکی ہو یا تم امن کے مسیحا ہو، کون تمہیں سرٹیفکیٹ دینے والا ہے؟ ہمیشہ ایک بات یاد رکھو، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا مولا دیکھ رہا ہے۔ مجھے میرا دین نہ حق کسی جانور کا خون بھی بہانے کے لیے نہیں کہا۔ انسانوں کی بات بہت دور کی ہے، لہذا آج ہو کیا رہا ہے، ہماری قوم کے بچے ڈر کر کے سہم کر کے تھوڑا سیکولر بن جائیں گے، وہ بھی راضی رہیں گے، وہ بھی راضی رہیں گے۔ یہ دنیا تمہیں کتا بنا کے چھوڑے گی، کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ راضی کرنا ہے تو مدینے والے کو راضی کرنا ہے تو اپنے رب کو راضی کرو جو ایک ہی سجدے میں راضی ہو جائے، اور یہاں زندگی بھر ان کی غلامی کرتے رہو۔ راضی کرنے کے لیے کتنے سیکولر بن گئے ہم نے دیکھا، وہ داڑھی بھی نکال دیے، ٹوپی بھی نکال دیے، اور اپنے سیکولر بننے کے لیے انہوں نے لباس بھی تبدیل کر دیا، کوئی نہ پہچانے ہم لوگ سیکولر لوگ ہیں۔ پھر بھی ہم نے دیکھا ہے نیتا گیری میں 40 سال بیچارے جوتیاں اٹھاتے رہے، بڑھاپا آیا تو ایسا کونے میں لگا دیا کہ اب ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں رہ گیا۔ کیا یہ مثالیں تمہارے پاس ہے کہ نہیں؟ 40 سال نوکری کیا، لیکن جب بڑھاپا آیا تو ایسا سائیڈ کر دیا گیا ہے کہ پارٹی میں بھی ان کا نشان نہیں، حکومت میں بھی کوئی پوچھنے والا نہیں۔
اس لیے میں کہتا ہوں اے میرے عزیز، تو دنیا کی غلامی 40 نہیں 40 100 سال بھی کر لے، یہ دنیا تجھے ایک نہ ایک دن کونے پر لگا دے گی۔ کاش میرے مصطفیٰ کی وفاداری کر لیتا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر سچی غلامی کا دم بھر لیتا۔ ہم نے دیکھا ہے اس غلامی میں جو جتنا بوڑھا ہوتا ہے اس کی عزت اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ زیادہ عرصہ گزرا نہیں، ابھی 5 سال 6 سال پہلے کی بات ہے، شاید وہ آنکھیں یہاں موجود ہوں گی جو وارث علوم اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ کو دیکھی ہوں گی۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا میں ایک ادنا غلام ہوں، دیکھا کرتا، 75 سال کی عمر ہے، بڑھاپا ہے، 2 لوگ پکڑ کر لا کر بٹھاتے ہیں، لے اتارتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میرے عزیزوں ان کے چہرے پر اللہ نے جو حسن رکھا تھا، 1 لاکھ بیوٹیفل چہروں کو ایک طرف رکھ دو اور اعلیٰ حضرت کے شہزادے کا حسن ایک طرف رکھ دو، ان 1 لاکھ کی طرف کسی کی نظر نہیں جائے گی، اس ایک تاج شریعت کی طرف سب کی نگاہیں جا رہی ہوں گی۔ وجہ کیا ہے؟ وہ اس لیے نہیں کہ میک اپ کر کے لایا ہوا حسن ہے، بلکہ وہ غازہ جو تھا وہ مصطفیٰ کریم کی نسبت سے حاصل تھا۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کسی کی جی حضوری کرتے کرتے تم اپنی زندگی فنا کر ڈالو گے، دنیا کبھی راضی نہیں ہوگی۔ ایک نعرہ یاد رکھ لو جو ماررہ متحرہ سے آیا تھا، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ امام حسین شہید کرب و بلا کی پاکیزہ زندگی سے جو پیغام نکلتا ہے وہ یہی پیغام ہے، اے نوجوانوں کبھی اس بات سے خوف نہ کرنا کہ طاقتیں بہت بڑی بڑی تمہارے مقابل میں آ گئیں، بلکہ ہمیشہ یہ دیکھنا سارے گرو گھنٹال تمہاری طرف، میرا رب میرے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہاں وقتی طور پر طوفان بھی آتے، وقتی طور پر بہت ساری آندھیاں بھی آتی۔ ایک بات میں بتاتا ہوں، آج کے جو حالات پر لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ اتنے حالات بگڑتے گئے تمہارے، یہ ہمارے اخلاق اور ہمارے اعمال کی شامت ہے۔ جس دن تم اس جماعت کو مضبوطی سے پکڑ لو کہ جو جماعت میرے مصطفیٰ کریم نے بنائی، پھر مجال نہیں ہے کسی کی۔ آج قرآن کو جلانے کی بات، اسلام کو مٹانے کی بات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر پھونکنے کی بات، یہ سب چل رہی۔ تم تو کروڑوں کی تعداد میں ہو، کیا ہے یہ؟ در حقیقت پوری دنیا مل کر میرے نبی پاک کی عظمت میں سے ایک نقطہ بھی نہیں گھٹا سکتی۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، یا رسول اللہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، نہ قرآن کا حرف مٹایا جائے گا نہ اسلام ختم کیا جائے گا۔ لیکن یہ جو معاملات ہو رہے ہیں، اسلام کا کچھ نہیں بگڑنا، قرآن کا کچھ نہیں بگڑنا، حضور پاک کی عزت میں کوئی کمی نہیں آنا، بلکہ جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے امتحانات ہیں، ہماری زندگی کی آزمائشیں ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ آزمائش لمبی ہو جائے، تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارا امتحان ہوگا، جس دن تمہارے قدم سنبھل گئے پھر یہ امتحان ختم ہو جائے گا۔ مولا کریم ان تمام چوہوں کو ویسے ہی ختم فرما دے گا، ہوا چلے گی، سارے کیڑے مکوڑے کہاں خاک ہو جائیں گے پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے کہ بڑے بڑے ظالم نمرود بھی آئے، بڑے بڑے فرعون بھی آئے، چنگیز آیا، ہلاکو آیا، پتہ نہیں کتنے ایسے بڑے بڑے ظالم آئے، تاریخ میں وہ ختم ہو کر رہ گئے، لیکن اسلام کل بھی لہلہا رہا تھا، آج بھی لہلہا رہا ہے، اور صبح قیامت تک اس چمنستان کو لہلہانا ہے۔ بات سے